اور باقی آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اختیار اور بے اختیار کا کیا مطلب ہے، تو اگر بندے کے اختیار پر بھی اللہ کو اختیار ہے، اس کا بندہ جب قدم بڑھاتا ہے تو برائی پر بھی قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کے اختیار سے بڑھاتا ہے، تو پھر سزا کیوں دیتے ہیں، اللہ ناپسند کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں مجھے یاد آ گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بندہ کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے، کتنا مختار، اللہ نے اختیار کتنا دے کے بھیجا، کتنا اس کو مجبور رکھا، یہ سوال کیا حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء، ان سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کھڑا تھا آدمی، آپ بھی کھڑے تھے، فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ، انہیں پاؤں اٹھا دیا، تو فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو وہ کہنے لگا نہیں دوسرا تو میں نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ پہلا نیچہ نہیں رکھوں۔ فرمایا بس بندہ اتنا با اختیار ہے، اتنا مجبور ہے کہ ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا، تو اگر اٹھائے گا تو پہلا نیچے رکھے گا پھر اٹھائے گا، بس اتنا با اختیار ہے، اتنا مجبور ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلا قدم اچھائی یا برائی کی طرف یہ اپنے اختیار سے اٹھاتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے پہلا قدم۔ جب وہ اٹھا لیتا قدم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اگر نیکی کی طرف اٹھاتا ہے اللہ بھی اس کو نیکی کی طرف لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور اگر برائی کی طرف اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برائی کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا نولی ما تولی، ہم اس بندے کو پھیر دیتے اسی طرف جدھر وہ پھرتا ہے، جدھر برائی کی طرف اس نے قدم اٹھا تو اللہ کہتے پھر ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، نولی ما تولی ونصلی جہنم، اور پھر اس کو ایونچولی اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، وہ سات مسیرہ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ تو برائی پہ قدم اس نے اپنے اس اختیار سے اٹھائے جو اللہ نے اس کو دیا، لہذا اٹھایا، اب آگے اللہ کی مشیت چل پڑی۔ تو اس لیے بندہ اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے کہ پہلا قدم وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ بھی بندے کی مرضی بھی تو اللہ ہی کے اختیار میں ہی ہے، تو وہ اس کے بغیر توفیق کے بغیر اٹھا کیسے سکتا ہے؟ اس کا جواب اصل میں ہے کہ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں، جو حکیم جو تھا، حکیم طبیب، وہ زہر بھی بناتا ہے، تریاق بھی بناتا ہے، زہر بھی بناتا ہے، تریاق بھی بناتا ہے، لیکن تریاق کو پسند کرتا ہے، زہر کو پسند نہیں کرتا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی برائی دونوں پیدا کی ہیں، لیکن اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے حکیم زہر کو پسند نہیں کرتا، ایک خاص ضرورت اور مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے، وہاں پر اس زہر کو استعمال کرتا ہے، کبھی اس کو بجھا کے استعمال کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ استعمال کرتا ہے کسی دشمن کو، یعنی کیڑے مکوڑے مارنے کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر شر دونوں پیدا کیے ہیں، اور یہ اختیار بھی اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، لیکن اللہ خیر کو پسند کرتا ہے، شر کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا بندہ جب خیر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، پسند کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ صحیح، اور شر کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ لے کے تو چلتے ہیں اس کو، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی چاہت۔ اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ بندہ جو کرے گا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر کر ہی نہیں سکتا، تو لہذا اچھائی کرے گا برائی کرے گا وہ اللہ کی مشیت ہی سے کرے گا۔ ایک ہے اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اچھا کام کرے، برا کام نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہ بات ہے۔ جیسے ابا جو ہے بیٹے کو کہتے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اب تمہاری مرضی جہاں جانے جاؤ، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ اب اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹا اگر شراب خانے میں، جوئے خانے میں، زنا خانے میں جائے تو ابا خوش ہوگا، اجازت تجھے دی تھی، نہیں، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ادھر جائے، لیکن ابا نے ایک خاص اپنی کیفیت کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی، بھائی تو یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، جدھر جانا جاؤ۔ مطلب یہ اندر سے وہ یہ چاہتا ہے کہ خیر کا راستہ مسجد کی طرف جائے، یہ جو ہے شراب خانے کی طرف نہ جائے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ دے دیتا ہے اختیار، من شاء منکم فلیؤمن، جو تم میں سے چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء منکم فلیکفر، جو تم میں سے چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ نے مشیت اجازت، یہ من شاء مشیت بولتے ہیں اس کو، اللہ نے مشیت کا دروازہ کھول دیا ہے، کفر میں جاؤ ایمان میں جاؤ، لیکن اللہ اپنی چاہت اور میں چاہتا یہ ہے کہ یہ جائے ایمان کے راستے پہ جائے، یہ کفر کے راستے پہ نہ جائے۔ لیکن اگر بندہ اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنی باطنی خواص کی وجہ سے وہ کفر کی طرف جاتا ہے تو پھر نولی ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا، پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے اور پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔
یہ ہے وہ اس کی حقیقت کہ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے چیزیں لے کے چلتے ہیں کہ بندے کا ہر اختیار بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں ہے، لیکن اللہ کی چاہت میں نہیں ہے۔ اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو برائی اگر کرے گا تو اس کی گردن پہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو پوچھے گا، اس کو سزا دے گا۔ نیکی کی طرف جاتا ہے تو نیکی چونکہ اس نے پہلا قدم خود رکھا ہے تو گویا کہ اللہ نے گویا کہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کی بڑی اچھی مثال حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو ابا اس کو ادھر کھڑا کر کے کہتا ہے پائے پائے بلاتا اس کو۔ اب بچہ کھڑا ہے، وہ ہلتا نہیں، گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کہتا ہے ابا کو مزہ نہیں آتا ہے، ابا کہتا ہے پسڈی کے چھوڑو اس کو۔ تو لیکن اگر وہ بچہ ہمت کر کے ایک ڈگمگاتا قدم اٹھاتا ہے، جیسے اٹھایا گرنے لگا، ابا فوراً آغوش میں لے لے۔ بس اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک ڈگمگاتا قدم نیکی کی طرف اٹھائے، کیونکہ وہ اس کی اپنی کو طاقت دی، اس میں بھی ہماری مشیت۔ اور جیسے ابا جو کہہ رہا آجو 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 انکریجمنٹ، ایسی انکریجمنٹ اللہ کی اس کے ساتھ ہوتی ہے سپورٹ۔ لیکن جب وہ خود اٹھاتا ہے گرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو آغوش میں لے لیتا ہے، مطلب اس کے نیکی کے قدم کو نیکی تک پہنچا دیتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ لیکن اگر چلتا ہی نہیں ہے تو اللہ جب ابا کو پسند نہیں آتا کہ چھوڑو یہ بیکار لیزی چل ہی نہیں، یوں کرتا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا بندہ جب نیکی کی طرف قدم نہیں اٹھاتا اور وہ جو گناہ کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادھر ہی دھکیل دے کے جاؤ جاؤ۔ ٹھیک، یہ ہے اس کی حقیقت جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو کتاب قرآن کریم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور قرآن کریم میں پہلی تمام آسمانی کتابوں کے علوم و معارف اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دی۔ فیہا کتب قیمہ فرمایا کہ اس قرآن کریم میں پہلی تمام آسمانی کتابیں جو مستحکم کتابیں ہیں ان کے علوم و معارف قرآن کریم کے اندر بند ہیں، اور تمام علوم و معارف کا سرچشمہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا، اور اس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ہدایت عطا کی۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی سورۃ یاسین اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ سورۃ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیغام دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کے حوالے سے کیا فضائل بیان کیے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین تقریباً ہر مسلمان کو یہ زبانی یاد ہے، اس لیے کہ اس کے مضامین بڑے عظیم الشان ہیں، تو اس کی برکات اور فضائل بڑے عظیم الشان ہیں، اور احادیث طیبہ میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل فرمایا سورۃ یاسین ہے، اس کو قلب القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ بعض صورتوں کو قرآن کریم کا سر فرمایا، بعض صورتوں کو قرآن کریم کی دلہن فرمایا، اور سورۃ یاسین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دل فرمایا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قلب القرآن اس لیے کہا کہ اصل میں اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ گویا کہ انسانیت کی زندگی کا قلب ہے، اور وہ مضامین آخرت ہیں، یعنی حشر نشر، اور اسی طریقے سے عقیدہ آخرت اور معاد کے اندر دوبارہ زندہ ہونے کا تصور، یہ جس تفصیل کے ساتھ اور جس عظمت کے ساتھ سورہ یاسین کے اندر بیان کیا گیا ہے کسی دوسری صورت میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ فکر آخرت یہ ایمان کی جان ہے، فکر آخرت ہی کی وجہ سے انسان کے عمل کی چکی چلتی ہے، انسان وقت پہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر گناہوں پر اس کے پہرے لگ جاتے ہیں، اور میں صرف فکر آخرت کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اور خاص طور پہ آج ہم روزے کی حالت میں ہیں، تو روزے کے اندر یہ درجہ احسان اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عطا کر دیتے ہیں کہ تنہائی میں بھی انسان کھانے پینے کا تصور نہیں کرتا، تنہائی میں بھی اپنی جائز خواہشات کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ فکر آخرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں۔ حالانکہ دنیا کے لوگوں سے تو چار دیواری کے اندر پردے میں ہیں، لیکن آخرت کی ایک جواب دہی کا ایک تصور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، جائز خواہشات کے لیے میاں بیوی چار دیواری میں کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرتے، صرف ایک فکر آخرت کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں یہ دل ہے، جیسے دل
پورے کے پورے جسم اور بدن کے محور اور مرکز ہے کہ دل اگر اچھا ہے تو اس کی صحت اچھی ہے، دل اگر فاسد ہے تو اس کی صحت خراب ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے فکر آخرت کا جو مضمون ہے یہ پوری کی پوری انسانیت کی زندگی کا قلب ہے، محور اور مرکز ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کو فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اور چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ سورۃ یاسین اس کے بڑے فضائل، ایک نام اس کا فرمایا کہ اس کا نام معمہ کا معنی عام کرنے والی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورۃ یاسین کا نام تورات کے اندر بھی معمہ ہے، معمہ کا معنی عام کرنے والی، کہ یہ وہ سورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے خیر و برکت کو عام کر دیتی ہے، اس کے لیے بھلائی اور خیر کو عام کر دیتی ہے، اس کی ضروریات کی ادائیگی کو عام کر دیتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ایک نام اس کا عظیمہ ہے، عظیمہ اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر بڑے عظیم الشان مضامین ہیں، بڑی عظمت والے مضامین ہیں، اور جو عظیم لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام عظیمہ ہے۔ اور ایک قول یہ کہ اس کا نام جو ہے دافیہ ہے، دافع کا معنی دفع کرنے والی، یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دفع کرتی ہے، ہر شر کو دفع کرتی ہے۔ اور ایک نام حدیث میں ہے اس کا قاضیہ، قاضی کا معنی پوری کرنے والی، مطلب یہ صورت اپنے پڑھنے والی کے حاجات کو پورا کرتی ہے، اس کو بھلائی پہنچاتی ہے، اس کی ضروریات کی ضامن بن جاتی ہے۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 20 حج کا ثواب دیتے ہیں۔ 20 حج کا ثواب ایک سورۃ یاسین پڑھنے پہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو صبح کو اس کی تلاوت کرے گا شام تک وہ خوش رہے گا، مسرت میں رہے گا، جو شام کو اس کی تلاوت کرے گا تو میں صبح تک وہ خوش اور مسرور رہے گا۔ تو بے شمار فضائل جو ہے اس سورۃ مبارکہ کے ذکر فرمائے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو سنے گا اس کو اللہ کے راستے میں 1000 دینار دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے، صرف سننے پر 1000 دینار کا ثواب۔ اور فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے سورت کو لکھے گا تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سینے کے اندر 1000 دوائیں، اور اس کے سینے کے اندر 1000 نور، اور اس کے سینے میں 1000 یقین، اور اس کے سینے میں 1000 نیکیاں، اور اس کے سینے میں 1000 رحمتیں، اور 1000 رحمتیں عطا کر دے گا، اور 1000 کینے اور مرض اس کے سینے سے نکال دے گا۔ اور یہ روایت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان عظمت والی یہ سورت ہے سورۃ یاسین، اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، کہ جو صورتیں اور آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور عقیدہ معاد پر گفتگو ہے، یعنی نظریات کی اصلاح پر گفتگو ہے۔ چونکہ مکی دور کے اندر نظریات کی اصلاح مقصود تھی، انسان کے قلب اور دماغ سے شرک کی گندگی نکل جائے، معصیت ان کے دلوں سے اور قلوب سے نکل جائے، اسی طریقے سے ان کی زندگی کے اندر ایک پاکیزہ تصور قائم ہو جائے۔ اس لیے مکی زندگی کے اندر زیادہ زور نظریات پر، ایمانیات کو درست کیا گیا ہے۔ چنانچہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، عقیدہ معاد پر گفتگو، جو کہ یہ صورت مکی ہے، اس لیے اس میں بھی حشر نشر اور قیامت اور عقیدہ معاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی صورت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک دعویٰ فرماتے ہیں، اور اس دعوے پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل دو طرح کے پیش کرتے ہیں، ایک دلائل نقلی اور دوسرے دلائل عقلی۔ دلائل نقلی سے مراد تو پہلی امم سابقہ کے واقعات، انبیاء اکرام کے واقعات کو پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کی صداقت پر دیکھو یہ واقعہ جو گزرا ہوا یہ واقعہ اس کے اوپر شاہد ہے۔ اور دوسرے دلائل نقلیہ، عقلیہ پیش کرتے ہیں۔ دلائل عقلیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک دلائل انفسی، یعنی وہ دلائل جس کا تعلق انسان کے اپنے ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے دلائل آفاقی، آفاقی وہ جو جس کا تعلق انسان کی ذات سے باہر کی دنیا کے ساتھ ہے، زمین و آسمان کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ پھر آفاقی کی دو قسمیں ہیں، ایک عرضی ہے کہ جن کا تعلق زمین کے نظام کے ساتھ ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو زمین سے ہم اناج اگا دیتے ہیں، زمین سے پھل پھول اگاتے ہیں، باغات اگاتے ہیں، یا دریا رواں کر دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ زمین کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر دلائل پیش کرتے ہیں، ان کو دلائل ارضی کہتے ہیں۔ دوسرے دلائل سماوی ہیں کہ جن کا تعلق آسمان کی دنیا کے ساتھ ہے، کہ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، آسمانوں کی یہ 7 چھتیں بغیر ستون کے قائم ہیں، ان کے اوپر چاند ستارے جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے عالم فلکیات کو پیش کر کے دلائل پیش کرتے ہیں، تو اس کو دلائل یہ وہ آفاقی سماوی کہا جاتا ہے۔ تو 2 طرح کے دلائل اللہ پیش کرتے ہیں، دلائل نقلی اور دلائل عقلی۔ پھر عقلی کی میں نے جیسے بتایا کہ 2 قسمیں ہیں، کہ دلائل انفسی اور دلائل آفاقی۔ پھر آفاقی کی 2 قسمیں ہیں، دلائل ارضی اور دلائل سماوی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعویٰ فرمایا ہے اس دعوے پر دلائل 5 پیش کیے ہیں، لیکن پانچوں کے پانچوں دلائل عقلی ہیں، دلیل نقلی کوئی پیش نہیں کی، تمام کے تمام دلائل عقلیہ پیش کیے ہیں، اور دلائل عقلیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دعوے کو ثابت فرمایا۔ دعویٰ اس میں کیا فرمایا؟ دعویٰ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، کہ چونکہ مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو ایک درجے میں مانتے تھے، تبھی تو مشرک کہلاتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ شریک کر کے بتوں کو بھی پوجا کرتے ہیں۔ 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر سجا رکھے تھے، تو تبھی تو ان کو مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی ذات و صفات کے اندر کسی دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو ایک درجے میں مانتے ہیں، توحید کا تصور تو کسی درجے میں موجود ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن خالص توحید ان کے پاس نہیں، شرک ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ان کو اعتراض تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت کیسے مل گئی؟ یہ بڑے بڑے جہاں طائف اور مکہ کے بڑے بڑے شہر ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو کسی کو نبوت نہیں ملی، حق تو یہ تھا کہ ان سرداروں کو نبوت ملتی۔ آپ جو ایک یتیم ہیں، ایک غریب ہیں، اور کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی، فرمایا کہ یہ عقل کو ماننے والی بات نہیں ہے، لہذا ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چونکہ انکار کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ انکار نبوت جو ہے وہ انکار عقیدہ معاد کو مستلزم ہے، کیونکہ جب نبی کی بات ہی کو مانتے نہیں ہیں، نبی کی تکذیب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے کو کیسے مانیں گے؟ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، وہ سیدھا ہڈیاں لے کے قبرستان سے آ جاتے، کہا کہ اے محمد تم کہتے ہو کہ یہ زندہ کی جائے گی، دیکھو یہ بھری ہڈیاں زندہ ہوگی، کیا عقل کی بات کیجیے، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ زندہ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل مردہ زندہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر۔ اس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کیے اور اس بات رسالت کا دعویٰ فرمایا۔ چنانچہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد تو رسولوں میں سے، تو وہ میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تو بھی ایک رسول ہے، تو بھی رسالت کے منصب پر فائز ہے۔ اس کے اندر اللہ نے دعویٰ کیا اور اطلاع دے دی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اس کے بعد بھی دلائل پیش کیے۔ چنانچہ پہلی دلیل عقلی جو پیش کی ہے وہ آیت نمبر 31 سے پیش کی، 31 آیت نمبر 31 سے پہلی دلیل عقلی پیش کی، اور دوسری دلیل عقلی آیت نمبر 33 سے پیش کی، اور تیسری دلیل عقلی آیت نمبر 37 سے پیش کی، اور چوتھی دلیل عقلی آیت نمبر 42 سے پیش کی، اور پانچویں دلیل عقلی آیت نمبر 71 سے پیش کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقع پر دلائل پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات فرمایا۔ اور اس سورت کی ابتدا یاسین کے لفظ سے کی، یاسین۔ اب یہ یاسین کا لفظ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے، اس سے کہ بہت سی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طاسین، قاف، صاد، تو یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ مقطع کا لفظ قطع سے، قطع کا معنی الگ الگ کرنا، ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام میم کو الگ نہیں پڑھیں گے، الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھیں گے، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد، تو
الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر یا سین پڑھا جائے گا، یسری پڑھا جائے گا، یا سین پڑھا جائے گا، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ اس میں جو ہے جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اور اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، جیسا کہ حدیث معراج میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90,000 علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، 90,000، اور فرمایا کہ اس میں سے 30,000 علوم وہ ہیں کہ جو صرف آپ تک خاص ہیں، کسی اور کو بتانے کی اجازت نہیں، اور 30,000 علوم وہ ہیں کہ جو آپ کو دوسروں کو بتانا واجب ہے، آپ اپنی امت کے اندر ان کی اشاعت کریں، اور 30,000 علوم وہ ہیں کہ فرمایا کہ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی امت میں جس کو چاہے بتا دیں اور جس کو چاہے نہ بتائیں۔ تو گویا کہ وہ 30,000 علوم کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی ذات سے مختص ہے، فرمایا کہ حروف مقطعات کے بارے میں جو علم ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں کسی کو نہیں بتایا کہ یاسین کی حقیقت کیا ہے، الف لام میم کی حقیقت کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کی حقیقت کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ حروف مقطعات۔ اب یاسین کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ کن حروف سے مل کر بنا ہے؟ فرمایا مفسر فرماتے ہیں کہ بنی طے کی لغت کے اندر یہ اصل میں یاسین یا انسان تھا، یا انسان، تو یا انسان میں سے الف اور نون کو حذف کر دیا اور یا کو اس کے ساتھ ملا دیا، بن گیا یاسین۔ تو اصل میں یہ لفظ تھا یا انسان، تو وہ انسان کو خطاب ہے، اور مفسر فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد انسان کامل، اور انسان کامل کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا انسان کے، اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ یاسین کا معنی یا رجل، اے مرد، اے مرد کامل، اور اس مرد کامل سے مراد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاسین اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، تو گویا کہ یاسین کی قسم والقرآن الحکیم، اور قرآن کریم کی قسم۔ تو عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق گویا کہ دو قسمیں ہو گئیں، ایک یاسین کی قسم اور دوسرا والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، کیونکہ والقرآن الحکیم کے اندر واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، تو گویا کہ دو چیزوں کی قسم کھائی۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یاسین جو یہ قسم نہیں ہے، یاسین یہ ایک حروف مقطع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کے ساتھ پکارا ہے، اور یہ راز کی بات ہے جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے، جیسے طٰہٰ فرمایا کہ اللہ رسول کے درمیان ایک لاڑ کا لفظ ہے، ایک پیار کا عنوان ہے کہ جس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو پکارتے ہیں۔ جمہور مفسرین کی رائے ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ یاسین کہنے کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی اس قرآن کی قسم جو حکمت والا ہے، جس کے اندر جو مضامین ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرکت و سکون، ایک ایک حرف جو وہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو گئے حکیم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے کفار و مشرکین مکہ، تم کسی دھوکے میں نہ رہو کہ اس کی کسی بات کو سمجھو اور قرآن کی کسی آیت کو اہمیت نہ دو، نہیں، بلکہ یہ حکیم مطلق کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ قرآن حکمت والا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے، ایک ایک زبر زیر کے اندر حکمت ہے۔ اللہ جہاں قسم کھا کے بیان کرتے اس میں بھی حکمت ہے، جہاں مضمون بغیر قسم کے بیان کرتے اس میں بھی حکمت ہے۔ اس میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حکیم کا لفظ ذکر کر دیا کہ یاسین، اس کے بعد فرمایا والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکیم کی، قسم کھا کے کیا فرمایا؟ انک لمن المرسلین، بے شک اے محمد آپ جو رسولوں میں سے ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے رسولوں میں سے آپ بھی ایک رسول ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا دعویٰ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ کی بیست کوئی نئی بیست نہیں ہے، بلکہ شروع ابتدائی آفرینی سے انبیاء کرام مبعوث ہوتے آئے ہیں، اور ان میں بہت سے انبیاء کو تم خود مانتے ہو، تم اسماعیل ذبیح اللہ کو نبی مانتے ہو، تم ابراہیم خلیل اللہ کو نبی مانتے ہو، تم بہت سے انبیاء کو نبی مانتے ہو، انہی کی ایک کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو ان کو مانتے ہو، ان کا انکار کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ تمہارا دوہرا جو معیار ہے یہ عقل سے بالاتر ہے،
اس لیے لمن المرسلین کہا، یہ نہیں کہا کہ انکا رسول، یہ فرما دے تم رسول ہو، تاکہ کوئی سوال کرے کہ یار یہ نئی بات ہے، یہ آج رسول بن گئے، ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں۔ فرمایا کہ انکا لمن المرسلین، یہ پہلے سے جو کڑی رسولوں کی چلی آ رہی ہے اور تم ان کو مانتے بھی ہو، اور ان کو تم جن دلائل کی وجہ سے مانتے ہو وہ سارے کے سارے دلائل خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ تو اگر ان انبیاء کو معجزات اور کمالات کی وجہ سے مانتے ہو تو نبی کے اندر وہ معجزات کمالات موجود ہیں، بلکہ بدرجہ عطب موجود ہیں۔ پہلے انبیاء کے سارے کمالات اور سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور بدرجہ عطب عطا کیے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے انسان مردہ زندہ ہوتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں کو حیات بخش دی۔ کہ درخت کے اندر ہے انسانی حیات پیدا ہونا، یہ تو بڑا معجزہ ہے، چاہے کہ انسان کے وجود میں انسانی حیات پیدا ہو جائے۔ تو نبی کے ہاتھ پر اللہ نے اس کو بھی ظاہر فرمایا۔ اور درخت، اور جو آپ جانتے ہیں کہ حدیث استوانہ حنانہ ایک مڑ تھا کھجور کا، جس کا ٹیک لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے آپ کے لیے ممبر جب بنا دیا تو آپ جب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے تو ایک بچے کے رونے کی آواز ہے، بچہ رو رہا۔ سب صحابہ حیران ہو گئے کہ کون سا بچہ ہے، کون رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، وہ جو کھجور کا تنا تھا مڑ وہ رو رہا تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا اور کچھ اس کے کان میں بات کی۔ اس کے بعد وہ بچہ حدیث میں آتا یوں چپ ہوا جیسے ماں نے اس کے منہ میں دودھ دے دیا ہو، کر کے خاموش ہو گیا، اور آپ نے اس کو وہاں رکھا اور ممبر پہ آ گیا اور فرمایا کہ یہ استوانہ حنانہ میری فرقت و جدائی میں رو رہا تھا، تو میں نے اس کو جا کے تسلی دے دی کہ تو فکر نہ کر، آخر میں جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس بشارت کو سن کر وہ خاموش ہو۔ اب دیکھیے اس کھجور کے تنے کے اندر انسانی حیات پیدا ہوگی، انسانوں کی طرح وہ رو رہا ہے، تو کمال کا معجزہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات پہلے نبیوں کو دیے گئے تھے آپ کو بدرجہ عطب دیے، اس لیے فرمایا انک لمن المرسلین، جیسے تم پہلے رسولوں کو مانتے ہو ایسے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ انک لمن المرسلین، اے محمد تو رسولوں میں سے ہے، تو یہ خبر ہے، تو خبر تو اس کو دی جاتی ہے جس کو اطلاع نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کی اطلاع ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے؟ کیونکہ خبر کے بظاہر دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ تو رسولوں میں سے ہے، اس کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ہاں میں رسولوں میں سے ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات متکلم جب یہ بات کہہ دیتا کہ انک لمن المرسلین، مخاطب سے جب کہتا ہے اور مخاطب کو ریڈی علم ہو تو متکلم اظہار کر کے اس بات کا علم کراتا ہے کہ مخاطب جیسے تجھے اس بات کا علم ہے اسی طرح مجھے بھی اس بات کا علم ہے، تو اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، تو کیا اللہ کو علم نہیں؟ اللہ کو بھی علم ہے کہ محمد میرا رسول ہے، اور رسول کو بھی علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنوان کیوں اختیار فرمایا کہ انک لمن المرسلین؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ خبر کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے۔ خبر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات متکلم اور مخاطب تو اس عنوان کو جانتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ موجود ہیں وہ نہیں جانتے، تو بعض دفعہ متکلم مخاطب ایک عنوان کو اختیار کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ تیسرے فرد کو اطلاع ہو جائے، اور تیسرے جو افراد ہیں وہ کفار مکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عنوان سے کفار مکہ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ مجھے بھی علم ہے کہ محمد میرا رسول ہے، رسول کو بھی علم ہے کہ وہ میرا رسول ہے، لیکن ہم آپس کی اس گفتگو سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا سچا رسول ہے اور تم اس رسول کی تابعداری کرو۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تیسرے شخص کو اطلاع دی جاتی ہے، اس لیے کفار مشرکین مکہ کو اطلاع دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، یعنی یہ رسول سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہاں وہی سوال ہوا کہ سیدھے راستے، جب رسول ہیں تو پھر سیدھے راستے بھی ہوں گے، رسول تو راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیوں فرمایا کہ سیدھے راستے پر؟ فرمایا کہ اس کے اندر تاکید کے لیے کہا کہ نفس رسول کی ذات کو کی رسالت ثابت کر دی، اس کے بعد رسالت کے حوالے سے جو صراط مستقیم کو امت کو مہیا کر رہے ہیں، کفار مشرکین کو جو صراط مستقیم دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جو راستہ محمد بتا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے اور وہ بالکل سیدھا راستہ ہے کہ جو ہم تک پہنچتا ہے۔
تو بطور مزید تاکید کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ صراط مستقیم کہہ کے اس کی صراحت کر دی. تنزیل العزیز رحیم. اور یہ قرآن کریم اتارا ہوا کس کی طرف سے؟ عزیز زبردست ذات کی طرف، بڑی طاقت والی زبردست ذات کی طرف سے. اور رحیم مہربان بھی ہے. وہ صرف دبدبے والی، ہیبت والی اور عظمت والی ذات ہی نہیں ہے بلکہ مہربان بھی ہے. دونوں شانیں اس کے اندر موجود ہیں. اور کیوں اتارا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اس لیے تاکہ محمد آپ ڈراتے رہیں، آپ ڈراتے رہیں ان لوگوں کو کہ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ دادا کو، ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے. تو سوال یہ پیدا ہو کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ ہر دور کے اندر نبی آتے رہے، ڈراتے رہے، تو یہاں یہ کیوں فرمایا کہ آپ ان کفار مکہ کو ڈرائیے کیونکہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا. فوم غافلون، اس لیے آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کے باپ دادا کو ڈرایا جاتا تو یہ کڑی پر کڑی چلتے آتے، یہ بھی آج ڈرتے. اس کا جواب یہ ہے اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا. کفار مکہ، قریش کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، یعنی اس عرب کے خطے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو ہے قریش کا، پوری ساری کی ساری شاخیں رسالت سے خالی، کوئی رسول نہیں. ہاں بنی اسرائیل کے اندر وہاں نبی آتے رہے، لیکن بنی اسماعیل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. تو بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں. تو گویا کہ ایک طویل ترین عرصہ، تقریباً 550 سال کا عرصہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 550 سال کا عرصہ گزرا بغیر کسی رسول کے گزرا. لہذا اتنا لمبا عرصہ گزرا تو ان میں غفلت آ گئی. ان کو اپنے اقدار کا پتہ نہیں ہے، ان کو بس ملت ابراہیمی کا نام پتہ ہے. ملت ابراہیمی کے چند جو افعال و اعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین حق میں ہیں، حقیقت میں اثر کو کھو چکے ہیں. اس لیے اس ریمائنڈر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور انہوں نے آ کر ان کو ڈرایا تاکہ بتا دیں کہ یہ پورا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اس کو اگر اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہو اور آخرت کے اندر بھی فوز و فلاح ملے گی. اس لیے فرمایا کہ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تو کہ بہت طویل عرصے تک ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، البتہ تحقیق ثابت ہو چکا فیصلہ اللہ کا ان کے اکثر لوگوں پر کہ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے. اطلاع دے دی کہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر قریش کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ کے نوشتہ تقدیر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایمان نہیں لائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نوشتہ تقدیر کے اندر اس کو ثابت کر دیا، اب اگر کفار مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا قصور کیا ہے؟ پھر ان کا کیا قصور؟ کے بیچارے وہ تو مجبور ہیں، وہ تو مجبور ہے، اس لیے ایمان نہیں لا سکتے. اس کا جواب حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں بہت عمدہ کیا. علمی الفاظ میں 2 لفظی جواب یہ فرمایا کہ یہ خبر ہے، جبر نہیں ہے. بس بات ختم. یہ خبر ہے، جبر نہیں. یہ اللہ نے خبر دی ہے اور اس کی مثال بڑی اچھی دی. فرمایا کہ جیسے ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے، اس کے بعد ایک مریض جاتا ہے، تشخیص کرواتا ہے، اس کی تشخیص کر کے کہتا ہو آپ تو بس آپ کے 2-4 دن میں آپ نے مر جانا ہے. جی یہاں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جی آپ 1 ہفتے کی زندگی ہے اور انجوائے کر دیں جتنا کرنا، ہفتے بعد آپ کی موت. سمپٹمز بتا رہے کہ اب آپ نے مرنا ہے، 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا. اب یہ مریض جو ہے 1 ہفتے بعد مر جاتا ہے، تو بتائیے اس ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا ہے یا اپنے مرض کی وجہ سے مرا ہے؟ وہ ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے نہیں مرا، ڈاکٹر نے تو خبر دی ہے، ان علامات اور قرائن اور سمپٹمز کو دیکھ کے اس نے خبر دے دی ہے کہ 1 ہفتے میں یہ مریض مر جائے گا. اب وہ جو مر گیا ہے اس کی خبر سچی ہو گئی، لیکن مرا وہ اپنے مرض سے، وہ مرض جو لا علاج ہو چکا تھا اس کی وجہ سے مرا، اس کی جبر کی وجہ سے مرا نہیں. فرمایا بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحانی
روحانی اور ایمانی امراض اتنے لا علاج ہو چکے ہیں، ان ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے، اب وہ بالکل ان کے دل کے اندر حق داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اب اللہ نے خبر دے دی ہے فہم لا یؤمنون، ان کا مرض لا علاج ہو چکا ہے ایمانی اعتبار سے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا جب ایمان نہیں لائیں گے اللہ کی خبر سچی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے۔ ایمان جو نہیں لائے ہیں وہ صرف اپنے روحانی مرض کی وجہ سے نہیں لائے، اس لیے یہاں فرمایا کہ فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ خبر ہے، جبر نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر خبر دیتا ہے، جبر نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل کا ایک دوست تھا، بنی مخزوم کا ایک شخص، اس نے اپنے دوست کے سامنے یہ اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں مل جائے نا، میں پتھر سے ان کا سر پھاڑ دوں گا، نعوذ باللہ، پتھر سے میں ان کا سر پھاڑ دوں گا۔ یہ بات ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، حرم میں موجود ہیں، تو ساتھیوں نے کہا جی دیکھیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا، اچھا، اسے ادھر دیکھا پتھر بھی اس کے پاس موجود تھا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے۔ اس نے جلدی سے پتھر اٹھانے کی کوشش کی، اٹھایا جیسے پتھر تو اس کا ہاتھ اس کی گردن پہ آ کے چپک گیا، گردن پہ یوں چپک گیا جیسے توق نہیں ڈال دیتے، یوں کر یوں چپک گیا، نیچے دیکھ نہیں پاتا، اور پتھر ہاتھ سے گرا اور دوسرے ہاتھ پہ لگا۔ اب یہ پریشان ہو کے واپس دوڑا اور آ کے اس نے ساتھیوں سے کہا یار میرے ساتھ تو یہ ہوا، میں پتھر اٹھایا، میرے تو گردن میں ہاتھ چپک گیا، میری گردن نیچے نہیں گئی۔ تو وہ مخزومی، اور اس کے بعد آ کے کہتا ہے ابو جہل گر گیا، تو مخزومی دوست کہنے لگا اچھا یہ میں سر پوچھا تو اللہ پتھر دیا۔ اب یہ پتھر لے کے پہنچا، اب وہاں پہنچا تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہا، بڑا پریشان ادھر ادھر دیکھتا ہے، آگے جا رہا ہے، آواز مختلف سمتوں میں سے آ رہی ہے لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گئے کہاں۔ آخر جب وہ تک آ کے واپس آ گیا اور کہا کہ یہ آواز آ رہی ہے لیکن محمد نظر نہیں آ رہے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، اور مخزومی کہنے لگا کہ میں آواز سنتا تھا اور میری آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ محمد کے اور میرے درمیان ایک نر اونٹ خوفناک کھڑا ہے اور اپنے دم ہلا رہا ہے اور مجھ پر حملہ ہونے کے لیے تیار ہے کہ اگر میں جیسے محمد کے قریب اگر گیا تو مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس لیے میں اس دہشت و خوف سے واپس آ گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دی، گردنوں میں توق ڈال دی۔ یہ تمثیل ہے، مثال ہے، حقیقت میں توق نہیں بلکہ ان کی کیفیت ایسی کر دی کہ جیسے کہ توق ڈلے ہوئے۔ فہی الی الاذقان، اور پھر وہ ٹھوٹیوں تک اڑ گئے، ٹھوٹیوں تک وہ اڑ گئے۔ جب ٹھوٹیوں تک اڑ جاتے فہم مقمحون، اور ان کا سر جو ہے اوپر کو اٹھا رہ گیا، اوپر کو اٹھا رہ گیا۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور نظر نہیں آتا، ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کر دی، ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فاغشیناہم، اور پھر ہم نے ان کو پردوں کے اندر بند لپیٹ دیا، فہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ چاچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جب ان کی طرف گئے تو آواز آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہا، تو ولید بن مغیرہ نے آ کر کہا کہ یار محمد کی آواز آ رہی، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ بات سنی، ان کو بڑے عجیب و غریب لگی، سارے کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو سب چلتے ہیں، سب ڈھونڈتے ہیں ان کو۔ اب سب جب چلے ہیں اس مقام کے قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی لیکن ان کے پیچھے سے آ رہی، یہ پیچھے مڑے، ادھر جب ادھر چل رہے ان کے پیچھے سے آنے لگی،
اور یہ بکھلا گئے کہ یار کہاں ہے، آواز آ رہی، محمد نظر نہیں آ رہے. فرمایا اسی کو قرآن نے کہا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. ان کو ایسا ہم نے اندھا کر دیا، ایسی حساب دیواریں ان پر قائم کر دی ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. جیسے پردے اگر لگا دیے جائیں تو پردوں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا اسی طریقے سے لطیف پردے ہم نے ان کے اوپر قائم کر دیے، اس کے اندر دوڑ رہے تھے اور نبی پردے سے اس طرف قرات کر رہا تھا لیکن ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا. یہ فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ برابر ہے ان کے حق میں، علیہم ان کے حق میں، أَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرهم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون کو ایمان نہیں لائیں گے. اس میں پھر خبر دے دی کہ یہ بدبخت ایمان لانے والے نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب وہ ایمان لائیں گے نہیں تو ان کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کو دعوت تبلیغ کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی سے ایمان کی امید ہو تبھی نبی اس کو دعوت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، حق بتاتا ہے. یہاں خبر دے دی کہ ایمان نہیں لائیں گے تو لہٰذا دعوت تبلیغ دینے کی، ان کو دعوت تبلیغ کی کیا ضرورت ہے. اس کا جواب دیا چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. فرمایا کہ یہاں فرمایا سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں ہے. آپ ڈرائیں گے تو اجر پائیں گے، نہیں ڈرائیں گے تو اجر نہیں پائیں گے. لہذا آپ کو حکم ہے کہ آپ ڈراتے رہے، بل ما انزل الیک، آپ تبلیغ کرتے رہیے جس کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. آپ تبلیغ کرتے رہے، آپ ڈراتے رہے، آپ اللہ کا قرب اور اجر پاتے رہیں گے. مقام محمود کی طرف آپ کی اڑان چلتی رہے گی، لیکن ان کے حق میں برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے حق میں برابر نہیں ہے. لہذا آج بھی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یار یہ سدھرنے والا نہیں، تو فرمایا اس کے حق میں ہے کہ وہ نہیں سدھرے گا. لیکن آپ دعوت تبلیغ کرتے رہے، آپ دعوت دیتے رہے، امر بالمعروف نہی منکر کرتے رہے، کیونکہ آپ اس کے کرنے کی وجہ سے اجر پاتے رہیں گے اور اللہ کے قرب آپ کو ملتا رہے. اس لیے فرمایا علیہم کا لفظ فرمایا، علیہ کا نہیں فرمایا سواء علیہ کا، آپ کے حق میں برابر ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں. اس کے بعد فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو ڈراتے ہیں اس کو کہ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، جو قرآن کی پیروی کرتا ہے، حق کی پیروی کرتا ہے، آپ اس کو ڈراتے ہیں. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور وہ ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے، یعنی غیب سے، یعنی دیکھا نہیں ہے پھر بھی رحمان سے ڈرتا ہے. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ بس آپ ایسے شخص کو بشارت دے دیجئے بخشش کی، کیا تمہاری بخشش ہو جائے گی. وہ اجر کریم، اور صرف معافی نہیں کر دیا جائے گا بلکہ مزید نوازا جائے گا، تمہیں اجر کریم میں عمدہ اعلیٰ اجر ثواب عطا کیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی جنت و رضا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب سنت ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں پر غفور فرماتے ہیں اس کے ساتھ رحیم یا رحمان بھی فرماتے ہیں. غفور الرحیم، کیونکہ غفور کا معنی معاف کر دینے والا. اگر کوئی کسی کو معاف کر دے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کو معاف کیا، بس آپ باہر جائیے، اللہ کیا، مطلب معاف کر دیا، اس سے بعد مزید عنایات اور نوازشات کی توقع نہ رکھے. تو دنیا کا معاف کرنے والا تو یہ ہے، لیکن اللہ ایسا سخی آتا ہے تو وہ غفور الرحیم ہوتا ہے، معاف کرتا ہے تو معاف کرنے میں اکتفا نہیں کرتا، اس معافی مانگنے والے کی اللہ کیا اتنی قدر ہے. اس سے کچھ توبہ، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا خطا کرنے والا ہوا ہے، سب سے اچھا گناہ کرنے والا ہوا ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے. تو اللہ اس کو پھر نوازتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید مہربانیاں عطا کر دیتے ہیں، مزید اس پر نوازشات کرتے ہیں. اسے فبشر بمغفرۃ آپ بشارت دے دیجیے ان کو بخشش کی کہ ان کو معاف کر دیا، واجر کریم اور مزید اعلیٰ ثواب ان کو عطا کر دیا، یعنی ان کو جنت اور رضا کا فیصلہ ان کے لیے کر دیا. اس لیے فرمایا. اور یہاں پر فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، اس کا مطلب یہ ہے